بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک صاحب کو انگور بہت پسند تھے۔ صبح اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے۔ انہوں نے گاڑی روکی اور 2 کلو انگور خرید کر نوکر کے ہاتھ گھر بھجوا دیے اور خود اپنی تجارت پر چلے گئے۔ دوپہر کو کھانے کے لیے واپس گھر آئے۔ دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور غائب۔ انہوں نے انگوروں کا پوچھا۔ گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو بچوں نے کھا لیے ہیں، کچھ ہم نے چکھ لیے۔ معمولی واقعہ تھا مگر بعض معمولی جھٹکے انسان کو بہت اونچا کر دیتے ہیں اور اس کے دل کے تالے کھول دیتے ہیں۔ وہ صاحب فوراً دسترخوان سے اٹھے، اپنی تجوری کھولی، نوٹوں کی بہت سی گڈیاں نکال کر بیگ میں ڈالیں اور گھر سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے کچھ ملازم بھی بلوا لیے۔ پہلے وہ ایک پراپرٹی والے کے پاس گئے، کئی پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ منتخب کیا، فوراً اس کی قیمت ادا کی۔ پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلایا، جگہ کا عارضی نقشہ بنوا کر ٹھیکیدار کو مسجد کی تعمیر کے لیے کافی رقم دے دی اور کہا 2 گھنٹے میں کھدائی شروع ہونی چاہیے۔ وہ یہ سب کام اس طرح تیزی سے کر رہے تھے جیسے آج مغرب کی اذان تک ان کی زندگی باقی ہو۔ ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو، ہاتھ بخل اور کنجوسی سے آزاد ہو تو مہینوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال تاجر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی۔ اخلاص اور شوق کی طاقت نے چند گھنٹوں میں سارے کام کرا دیے۔ بہترین موقع کا پلاٹ بھی مل گیا، اچھا انجینئر اور اچھا ٹھیکیدار بھی ہاتھ آ گیا اور مغرب کی اذان سے پہلے کھدائی اور تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا۔ شام کو وہ صاحب واپس گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے اپنی اصلی گھر اور اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے اور وہاں کھانے پینے کا نظام بنانے گیا تھا۔ الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا، اب سکون سے مر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں ہی انگور کے 4 دانے میرے لیے چھوڑنا گوارا نہ کیے اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا؟ اس لیے اب میں نے خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے۔ اس پر میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے۔ اس پوری تحریر اور پوری ویڈیو نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو جائے، CSS سے موت تک کا سفر۔ بلال پاشا جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ علاقے میں پیدا ہوا۔ والد دہاڑی دار مزدور تھے۔ مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں ہی قائم مکتب سے پرائمری پاس کی۔ جنوبی پنجاب کی پسماندگی کا عالم سب پر آیا ہے، لہٰذا بلال پاشا نے بھی 6ٹھی جماعت سے ABC پڑھنا شروع کی۔ انٹرمیڈیٹ ایمرسن کالج ملتان اور بیچلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے کیا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسجد سے 5 جماعتیں کرنے والا بچہ کل کو مقابلے کا امتحان پاس کر کے CSP بن جائے گا۔ بلال پاشا نے کیریئر کا آغاز ایک پرائیویٹ نوکری سے کیا، لیکن والد کی خواہش پر گورنمنٹ سروس میں آیا اور پولیس میں سب انسپکٹر بھرتی ہو گیا۔ بعد ازاں مختلف سرکاری اداروں میں سول میں اور 17ویں اسکیل کے ملازمت کرتے ہوئے 2018 میں CSS کا امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہوا۔ بلال پاشا نے اپنے بیک گراؤنڈ کو چھپانے کی بجائے اپنے سفید داڑھی والے مزدور باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر انٹرویو دیا اور پاکستان کے ان نوجوانوں میں امید کی شمع جلائی جو CSS پاس کرنے کو صرف
ایلیٹ کلاس سے منسوب کرتے ہیں۔ سلسلہ چل نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں نوجوان CSS کے خواب آنکھوں میں سجائے اس سفر پر گامزن ہونے لگے۔ لیکن عرفان خان نے کیا زبردست جملہ بولا تھا کہ جب ہم جیسوں کے دن آتے ہیں موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے۔ بلال پاشا کی زندگی کی شروعات ہوئی تھی اور موت نے آن دبوچ لیا۔ بلال کی موت کی وجہ بس ایک ہی تھی، سول سروس میں ملنے والا ڈپریشن۔ وہ جس سے بھی بات کرتا یہی کہتا کہ وہ یا تو نوکری چھوڑ دے گا یا خودکشی کر لے گا۔ بلال کی موت سے دو باتیں آیا ہیں، ایک ڈپریشن جان لیوا بیماری ہے، یہ ارب پتی باپ طارق جمیل کے ارب پتی بیٹے کو بھی دبوچ لیتی ہے، اور یہ ایک مزدور باپ کے افسر بیٹے بلال پاشا کو بھی نہیں چھوڑتی۔ دوسرا، ہمیں اپنے خوابوں کے پیچھے اتنا بھی نہیں بھاگنا چاہیے کہ ہمارے لیے فیرک وکٹوری ثابت ہو۔ فرانس کا نیپولین بوناپارٹ روس کو شکست دینے کے لیے اپنی 6 لاکھ فوجوں کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ وہ جنگ تو جیت گیا لیکن سرد موسم کی وجہ سے صرف 10,000 فوجیوں کو بچا کر واپس آیا، اور تب تک پیرس کا بھی محاصرہ ہو چکا تھا۔ بلال 17ویں اسکیل کی عام نوکری پہ رہتا تو شاید کبھی اس فیرک وکٹوری کا شکار نہ ہوتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جس کی طلب میں تڑپ رہے ہو وہ مل بھی گیا تو کیا کرو گے؟ یا پھر چارلس بوکوسکی نے کہا تھا، ڈھونڈو اسے جس سے تم محبت کرتے ہو تاکہ وہ تمہیں مار سکے۔ بلال کو بھی CSS کرنے نے مار دیا، لہٰذا CSS چیز نہیں ہے جس کی خاطر جان سے بھی ہاتھ دھویا جائے۔ ہر سال 17% بیوروکریٹ اپنی نیلی بتی اور سبز نمبر پلیٹ کو اللہ حافظ کہتے ہوئے استعفے دے دیتے ہیں۔ بلال بھی یہی کہتا تھا، یہ لوگ بتی اور سبز نمبر پلیٹ دیکھتے ہیں لیکن میرے اندر نہیں دیکھتے۔ اب قیامت گزر چکی ہے۔ آج کی رات بلال کے بارش والد کے لیے بہت بھاری ہے۔ آج وہ اپنے ناتواں ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کے سونے جیسے جسم کو سپرد خاک کرے گا۔ آج کی رات بہت طویل ہے، بہت کٹھن، ہر طرف چیخو پکار ہوگی۔ بلال کی میت کو روکا جائے گا لیکن جانے والے کو کوئی روک پایا ہے بھلا؟ آج رات تو ہوگی لیکن اس کی سحر نہیں ہوگی۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوگا تو اس کا بارش باپ گلیوں میں صدائیں لگاتا ہوا اسی مسجد کے صحن میں جا پہنچے گا جہاں سے بلال نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، لیکن اب کی بار وہ میسر نہیں ہوگا۔ اب کی بار مسجد کے در و دیوار سے بس آہ بکا سنائی دے گی، وحشت نظر آئے گی، لیکن بلال کہیں نظر نہیں آئے گا۔ وہ اس نیلی بتی، سبز نمبر پلیٹ اور اس سماج کے خود ساختہ معیار سے بہت دور جا چکا ہوگا۔ اب کی بار وہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں ہیں، نایاب ہیں ہم۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں۔ ایسے انٹرسٹڈ اسٹوری اور دلچسپ واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اللہ حافظ۔